چودھری صاحب، وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ کی نظر میں؟ سپریم کورٹ کے روایتی اختیارات میں کس طرح یہ تبدیلی لے کے آئے گا؟ تھینک یو سر. اس کا بنیادی مقصد تو سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ سیاسی بدنیتی کی بنیاد پہ کی گئی ایک ترمیم ہے. اس کا کوئی بھی تعلق عوام کی مفاد سے یا عدالتی اصلاحات کے سے نہیں ہے. یہ تو بالکل سپریم کورٹ کو جو ہے وہ طے کرنے کے لیے ایک ترمیم لائی گئی ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو عدلیہ ادارہ ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو ایک سیٹلڈ نظام تھا پچھلے کئی دہائیوں سے، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ گزن پہنچا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے. اور ابھی جو ہے یہ معاملات کس طرف جائیں گے، اس کا ماسوائے منزل مجھے تباہی کے کچھ اور چیز نظر نہیں آتی. اچھا، اگر دیکھا جائے اس پورے منظرنامے میں 2 استعفے آئے ہیں، جسٹس ستر من اللہ صاحب کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا. اب اس ضمن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جو اس وقت تو ایکٹیو نہیں، جیسے مثال کے طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب، وہ ایک طرف ان کے کردار کے معترف بھی رہے، اور ایک طرف بہت سارے مواقعوں کے اوپر ان کی خاموشی کے حوالے سے بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اپنی ایک فیس بک پوسٹ کے اوپر. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے مستقبل میں اور بھی استعفے آنے کے امکانات یا خدشات ہیں. کیا آپ کو وہ خدشات درست دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں استعفیٰ آیا ہے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے شنید ہے. تو یہ استعفے جو ہیں، اگر کسی میں انٹیگریٹی ہے یا کوئی تھوڑا بہت بھی رمق ہے سیلف ریسپیکٹ کی، وہ ججز تو کام نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ وکلا جو کہ جو ہیں وہ خود کو ایک پروفیشن سے نیک نیتی سے جوڑتے ہیں یا پیشنیٹ ہیں، اپنے پروفیشن میں مخلص ہیں، وہ تو ان عدالتوں میں کام نہیں کریں گے. کیونکہ یہ جو نئی عدالت قائم کی جا رہی ہے، یا نیچے اگر کوئی معاملات اور ہوتے ہیں، جس کی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو یہ تو بنیادی طور پہ پھر آپ اس ٹریپ میں یا وہاں پہ کھیل رہے ہوں گے جہاں پہ موجودہ حکومت یا موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے وہ ججز کو لانا چاہ رہا ہے. تو بنیادی طور پہ ججز کو تو جو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، جو کہ ججز کا ایشو نہیں ہے، وہ عوام الناس کا ایشو ہے. خود بھی یہ حکومت میں موجود پارٹیاں اس سے بینیفٹ رہی ہیں. میں خود اس کیس میں وکیل تھا جہاں پہ ستر من اللہ صاحب نے میاں نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا، اور ہمیں پتہ ہے ہفتے والے دن عدالت لگی اور کس قدر ہمارے اوپر جو ہے پریشر تھا. اور جب تک پھر نیب کی طرف سے اس وقت کے جو وکلاء تھے انہوں نے حامی نہیں بھری، تو تب تک ہماری جان نہیں چھوٹی تھی، اور پھر میاں نواز شریف باہر گئے. وہ تو ان عدالتوں کے بینیفیشری تھے، اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا واپس آئے تو تب بھی جو ہے وہ ان کی سمجھے عدالت جو ہے ایئرپورٹ پہ جا کے لگی، ان کے بایو میٹرکس لیے گئے، راتوں رات ان کی بیلیں ہوئیں، ان کی سزائیں معطل کی گئیں. تو اس کے باوجود جو ہے یہ سارٹ کرنا، ایک ادارے کے اوپر ایک حملہ کرنا، تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے کہ جس کو سیاسی منافقت کے علاوہ کوئی اور نام دیا نہیں جا سکتا. ٹھیک، سیاسی منافقت کے علاوہ اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. فیصل چودھری صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ایک چیز موجود تھی تو اسی کا عملی جامہ یہ ہے. دوسرا، سو موٹو کے حوالے سے جو ابہام تھے یا خدشات تھے اس کا خاتمہ کیا گیا، اور تیسرا وہ پولیٹیکل ڈویژن کی بات کر رہے ہیں. اس کا کیا ریبٹل دیں گے اس موقع کے اوپر؟ جہاں تک بات یہ ہے جی کہ اب ان کا، کیونکہ میں نہیں سن سکا موقف، سر لہٰذا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ باتیں موجود تھیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر بہت ساری جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، تو اسی کے تسلسل میں وفاقی آئینی عدالت ہے. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججز کے اندر تقسیم پائی جاتی تھی اور ایک عام رائے پائی جاتی تھی کہ کسی بھی فیصلے میں کیا فیصلہ کون سے ججز دیں گے. تو وہ پولیٹیکل ڈویژن جو تھی یہ اس کے خاتمے کی جانب ایک قدم اگر لبے لباب دیکھا جائے. دیکھیے سی او ڈی میں تو صرف آئینی عدالت کی بات تو تھی نہیں، اور وہ اس وقت جو ہے 18ویں ترمیم میں یہ ڈسکارڈ کر دی گئی، کیونکہ وہ 6 سال کی مدت کے لیے اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ لائیں گے. اور وہ اس وقت پھر دونوں پارٹیوں نے اتفاق رائے سے
اس چیز کو نہیں کیا اور کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنائی، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو مشرف صاحب کے اور الحق کے جو معاملات تھے ان کو ریورس کرنا تھا، لیکن وہ ویسے ہی ریورس ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد تو سی او ڈی میں لوکل گورنمنٹ بھی تھا، سب سے بڑا تو یہ تھا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے انگلی پکڑ کے نہیں آئیں گے، اس میں بہت ساری اور چیزیں تھیں، پروونشل فائنانس کمیشن تھا، تو وہ تو 25-26 نکات ہیں۔ تو اگر سی او ڈی میں صرف ایک ہی نقطہ پورا کرنا ہے، وہ بھی 18-19 سال بعد، تو یہ تو بالکل ہی وہ یہ تو پھر پیور سیاسی کام ہے نا جی۔ عدالتوں کو آپ جو ہے وہ ایک سیاسی جو آپ کا دو پارٹیوں کے درمیان یا سیاسی پارٹیوں کے آپس میں ایک ارینجمنٹ ہے، اس کے تحت تو نہیں ڈیل کر سکتے۔ تو یہ بات شاہ خاور صاحب کی ٹھیک ہے، اب وہ ابہام ختم ہو گیا ہے کہ کون سے جج کون فیصلہ دیں گے، اب تو سارے جج جو ہے حکومت کے حق میں فیصلہ دیں گے، اب تو ایسا کوئی ابہام رہ نہیں گیا۔ دیکھیں نا، اس کورٹ میں نہ تو کوئی کرائٹیریا ہے اپوائنٹمنٹس کا، نہ ہی اپنا آپ نے کوئی ایسی بتایا ہے کہ اگر آپ نے اس کو خالصتاً کسی اچھی نیت سے کیا ہوتا تو پھر آپ ٹاپ کے جو کانسٹیٹیوشن مائنڈ تھے یا تو وکلا سے بھرتی کرتے یا پھر ججز میں سے آتے۔ تو بہت سارے ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کانسٹیٹیوشن کیسز کے فیصلے بھی نہیں کیے۔ سو ان معاملات کو لے کے جو وکلا کا بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک عدالت میں جب آپ کا پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس کو جا کے ایک دن صبح اٹھیں اور بدلیں۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ابھی وہ قائم ہوئی ہے، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں نے کیسز فائل کرنے ہیں، وہ کہاں پہ جائیں گے۔ میرا جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے، ہی از کلو لیس، تو اس نے مجھے یہ آج کہا کہ سر نیکسٹ ویک میں کوئی نوٹیفکیشن ٹھیک، آتا تو ہم یعنی آپ کو بتاتے ہیں، 18-19 نکات کیونکہ میں سے ہمیں کسی یہ ایک شور نہیں نقطے ہے کا پورا ہونا جو ہے وہ کیا جواز فراہم کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تقرریوں کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔